बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहियाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लोधी ऑडियो बुक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। माह शाबान की नमाज। शाबान की 15वीं रात में 100 रकात पढ़े और हर 2 रकातों पर सलाम फेरे। हर रकात में सूरह फातिह के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और चाहे तो 10 रकातें पढ़े और हर रकात में 1 मरतबा सूरह फातिह और 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। ये भी बाकी नवाफिल नमाजों में मरवी है। हमारे असलाफ ये नमाज पढ़ते थे और इसको सलातुल खैर कहा करते थे। वो उसके लिए जमा होते और बाज़ औक़ात जमात के साथ भी पढ़ते। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह से मरवी है। वो फरमाते हैं, मुझसे 30 सहाबा किराम ने बयान किया कि जो आदमी इस रात ये नमाज पढ़े अल्लाह ताला उसकी तरफ 70 बार नजर रहमत फरमाता है और हर नजर के साथ उसकी 70 हाजात को पूरा फरमाता है, जिनमें से सबसे छोटी हाजत उसकी मग़फ़रत है। चौथी किस्म वो नवाफिल जिनके असबाब आर्जी हैं, वो किसी वक्त के साथ मखसूस नहीं। ये 9 हैं। सूरज ग्रहण की नमाज, चांद ग्रहण की नमाज, नमाज अस्तस्का बारिश के लिए नमाज, तहियतुल मस्जिद, तहियतुल वज़ू, अजान और इकामत के दरमियान 2 रकातें, घर से निकलते और दाखिल होते वक्त की 2 रकातें और उसकी मिसल नवाफिल। उस वक्त हम इन नवाफिल का जिक्र करेंगे जो हमारे जहन में हाजिर हैं। चांद ग्रहण की नमाज, सूरज ग्रहण की नमाज। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, बेशक सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। उन्हें किसी की मौत या जिंदगी के बायस ग्रहण नहीं होता। बस जब तुम इस बात यानी ग्रहण को देखो तो अल्लाह के जिक्र और नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। आपने ये बात उस वक्त फरमाई जब आपके साहबजादे हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ और उधर सूरज ग्रहण भी हो गया। तो सहाबा किराम ने फरमाया कि ये आपके साहबजादे की वफात की वजह से हुआ है। नमाज ग्रहण का तरीका और वक्त। इसका तरीका यह है कि जब सूरज ग्रहण उस वक्त हो जब नमाज पढ़ना मकरूह हो या मकरूह ना हो तो आवाज़ दी जाए नमाज खड़ी होने वाली है और इमाम लोगों को 2 रकातें पढ़ाए। हर रकात में 2 रुकू करे। उनमें से पहली रकात को दूसरी की निस्बत लंबा करे और किरात बुलंद आवाज़ से न करे। पहली रकात के पहले क़याम में सूरह फातिह और सूरह बकरा पढ़े, जबकि दूसरे क़याम में सूरह फातिह और सूरह आल इमरान पढ़े। तीसरे क़याम यानी दूसरी रकात के पहले क़याम में सूरह फातिह और सूरह निसा और दूसरे क़याम में सूरह फातिह और सूरह माइदा पढ़े या उसकी मिकदार कुरान पाक से जहां से चाहे पढ़े। और अगर हर क़याम में सूरह फातिह पर इत्तफाक करे तब भी किफ़ायत करता है, या कोई छोटी सूरत पढ़े फिर भी ठीक है। मकसद सिर्फ यह है कि सूरज के रोशन होने तक नमाज को लंबा करे। पहले रुकू में 100 आयत की मिकदार में तस्बीहात पढ़े, दूसरी में 80 आयात, तीसरी में 70 आयात और चौथे में 50 आयात का अंदाजा तस्बीह पढ़े और हर रकात में सजदों की मिकदार रकू जितनी होनी चाहिए। फिर नमाज के बाद 2 खुतबे दे और उन दोनों के दरमियान बैठे लोगों को सदका करने, गुलाम आज़ाद करने और तौबा करने का हुक्म दे। चांद ग्रहण में भी इसी तरह करे, अलबत्ता उसमें बुलंद आवाज़ से किरत करे क्योंकि ये रात की नमाज है। इस नमाज का वक्त कसौफ से शुरू होकर उसके रोशन होने तक है। सूरज के गुरूब होने पर उसका वक्त ख़त्म हो जाता है और सूरज की टिकिया ज़ाहिर होने पर चांद ग्रहण की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है क्योंकि रात का गलबा ख़त्म हो गया। अगर चांद ग्रहण की सूरत में छुप जाए तो वक्त ख़त्म नहीं होगा क्योंकि पूरी रात चांद का गलबा होता है। अगर नमाज के दौरान ग्रहण ख़त्म हो जाए तो मुख्तसिर करके ख़त्म कर दे और जो आदमी इमाम के साथ दूसरे रुकू को पाए उससे पहली रकात फौत हो गई क्योंकि असल पहला रुकू है। बारिश की नमाज। जब नहरों का पानी अंदर चला जाए, बारिश बंद हो जाए और नालियां सूख जाएं तो इमाम के लिए मुस्तहिब है कि लोगों को पहले 3 दिन रोज़ा रखने का हुक्म दे और जिस कदर वो सदका दे सकें दूसरों के हकूक अदा करें, गुनाहों से तौबा करें। फिर चौथे दिन उनको लेकर जाए। बूढ़ी औरतों और बच्चों को भी ले जाएं। पाक साफ हों लेकिन फटे पुराने कपड़ों में जाएं जिससे उनकी आजिज़ी और मस्कीनी मालूम हो। अलबत्ता ये बात ईद में नहीं। बाज़ ने कहा है कि जानवरों को साथ ले जाना भी मुस्तहब है क्योंकि हाजत में ये मुश्तरक हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, अगर दूध पीते बच्चे, रकू करने वाले बूढ़े और चरने वाले जानवर न होते तो तुम पर अजाब डाला जाता। और अगर ज़मी मुसलमानों के मुल्क में रहने वाले अहले किताब यहूद व नसारा अलग होकर निकलें तो ना रोका जाए। फिर जब लोग कुशादा सहरा में जमा हो जाएं तो आवाज़ दी जाए कि नमाज खड़ी होने वाली है।
امام ان کو عید کی نماز کی طرح تکبیر اقامت کے بغیر 2 رکعتیں پڑھائے، پھر 2 خطبہ دے اور ان کے درمیان تھوڑا سا بیٹھے۔ دونوں خطبوں میں زیادہ تر استغفار ہونا چاہیے اور دوسرے خطبے کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ پھر لوگوں کی طرف بیٹھ کر قبلہ رخ بیٹھے اور اس وقت چادر کو الٹائے۔ یہ حالت کے بدلنے کے لیے نیک سالی کے طور پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا، بس اس کے اوپر والے حصے کو نیچے اور دائیں طرف والے کو بائیں طرف کر دے۔ لوگ بھی اسی طرح کریں۔ اس وقت دل میں دعا مانگے، پھر ان کی طرف رخ کرے۔ امام خطبے کو ختم کرے، چادریں اسی طرح الٹائی ہوئی رہنے دیں، حتیٰ کہ جب کپڑے اتاریں تو چادریں بھی اتار دیں۔ دعائیں یوں کہیں، اے اللہ تو نے ہمیں دعا کا حکم دیا اور قبولیت کا وعدہ فرمایا، ہم نے تیرے حکم کے مطابق دعا مانگی، تو اپنے وعدہ کرم کے مطابق قبول فرما۔ یا اللہ ہم پر احسان فرما کہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں بارش عطا فرما اور ہمارے لیے رزق کو کشادہ کر دے۔ میدان میں جانے سے پہلے 3 دن نمازوں کے بعد دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس دعا کے لیے کچھ باطنی آداب و شرائط ہیں، وہ یہ کہ توبہ کریں اور دوسروں کے حقوق وغیرہ ادا کریں۔ یہ باتیں دعاؤں کے بیان میں ذکر ہوں گی۔ نماز جنازہ کا طریقہ مشہور ہے۔ جامع دعا جو حضرت بن مالک رضی اللہ عنہ سے صحیح طور پر مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ایک جنازہ پڑھا، نماز پڑھی تو میں نے آپ کی دعا سے یوں یاد کیا۔ ترجمہ: یا اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے عافیت دے، اسے معاف کر، اس کی اچھی طرح مہمانی فرما، اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اسے پانی برف اور اولوں سے دھو دے، اسے خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے، اس کو اس کے گھر سے اچھا گھر، گھر والوں سے اچھے گھر والے اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما، اسے جنت میں داخل کر دے، اسے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا لے۔ حتیٰ کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے تمنا کی کہ کاش وہ میت میں ہوتا۔ جو شخص دوسری تکبیر پائے تو اسے چاہیے کہ دل میں نماز کی ترتیب کا خیال رکھے اور امام کے ساتھ تکبیر کہے۔ جب امام سلام پھیرے تو فوت شدہ تکبیر کہے، جس طرح مسبوق بعد میں آ کر ملنے والے نمازی کرتا ہے۔ اگر وہ تکبیرات میں جلدی کرے گا تو اس نماز میں اقتدا کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ تکبیرات نماز جنازہ کے ظاہری ارکان ہیں اور انہیں باقی نمازوں کی رکعات کہ قائم مقام قرار دینا زیادہ مناسب ہے۔ میرے نزدیک یہ بات زیادہ مناسب ہے، اگرچہ دوسری توجیہ کا بھی احتمال ہے۔ نماز جنازہ اور جنازے کے ساتھ جانے کی فضیلت میں وارد احادیث مشہور ہیں، ہم انہیں ذکر کر کے بات کو طویل نہیں کرتے۔ کسی طرح اس نماز کی فضیلت نہیں ہوگی جبکہ یہ نماز فرض کفایہ سے ہے۔ اور دوسروں کے حاضر ہونے کی وجہ سے جس کا جانا مقرر نہ ہو اس کے لیے نفل قرار پاتی ہے، لیکن اس کے باوجود فرض کفایہ کا ثواب ملتا ہے کیونکہ انہوں نے فرض کفایہ کی ادائیگی کر کے دوسروں سے حرج کو دور کیا، لہذا یہ نفل کی طرح نہ ہوگی جس کے ذریعے کسی دوسرے کا فرض ساقط نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ نمازیوں کی تلاش مستحب ہے کیونکہ زیادہ ہمتوں اور دعاؤں کی کثرت باعث برکت ہے اور ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تو انہوں نے فرمایا، اے قریب دیکھو کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، باہر گیا تو دیکھا لوگ جمع ہو گئے تھے۔ میں نے خبر دی تو انہوں نے فرمایا، تم کیا کہتے ہو 40 آدمی ہوں گے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو فرمانے لگے، جنازہ نکالو۔ وہ فرماتے تھے، جو مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے جنازے پر 40 آدمی کھڑے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ جب جنازے کے ساتھ جائے اور قبرستان میں پہنچ کر یا وہاں داخل ہو کر یوں کہے۔ ترجمہ: اے اس بستی والے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلام ہو۔ اللہ ہم میں آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر رحم فرمائے، اور بے شک اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم تمہارے ساتھ ملیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ میت کو دفن کرنے سے پہلے واپس نہ آئے اور جب میت پر قبر برابر کی جائے تو وہاں کھڑا رہے اور کہے۔ ترجمہ: اے اللہ تیرا بندہ تیری طرف لوٹایا گیا، اس پر مہربانی اور رحمت فرما، اس کے دونوں پہلوؤں سے زمین کو دور کر دے، اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے اور اسے اچھی طرح قبول فرما۔ اے اللہ اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں کا ثواب دگنا عطا فرما، اور اگر گناہگار تھا تو اس سے درگزر فرما۔ تحیۃ المسجد 2 یا اس سے زیادہ رکعات سنت موقدہ میں اگرچہ امام جمعہ کے دن خطبہ دے رہا، حالانکہ خطیب کی طرف کان لگانا ضروری ہے، اور اگر وہ نمازی فرض یا قضا نماز میں مشغول ہو جائے تو اس سے تحیۃ المسجد کے نوافل ادا ہو جاتے ہیں اور فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ مقصود توبہ ہے کہ
مقصود تو یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی ابتدا اس عبادت سے خالی نہ ہو جو مسجد کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ یہ مسجد کا حق ہے۔ اسی لیے وضو کے بغیر مسجد میں داخل ہونا مکروہ ہے، اور اگر وہاں سے گزرنے یا بیٹھنے کے لیے داخل ہو تو 4 مرتبہ کہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہا گیا کہ یہ کلمات فضیلت کے اعتبار سے 2 رکعتوں کے برابر ہیں۔ حضرت امام شافعی رحم اللہ کے مسلک کے مطابق مکروہ اوقات میں تحیۃ المسجد مکروہ نہیں، اور یہ عصر کے بعد اور صبح کے بعد کا وقت ہے۔ نیز زوال آفتاب اور سورج کے طلوع غروب کا وقت ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ہمیں اس سے منع نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں یہ 2 رکعتیں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا تو ایک وفد کی وجہ سے میں مشغول رہا۔ اس حدیث سے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ کراہیت صرف اس نماز کے لیے ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو، اور سب سے کمزور سبب نوافل کی قضا ہے، کیونکہ علماء کا نوافل کی قضا میں اختلاف ہے، اور جب وہ ایسا عمل کرے جیسا فوت ہوا تو کیا یہ قضا ہوگی؟ تو جب کمزور ترین سبب کی وجہ سے کراہیت کی نفی ہو گئی تو مسجد میں داخل ہونے سے اس کی نفی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہ قوی سبب ہے۔ اسی لیے جب جنازہ حاضر ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھنا مکروہ نہیں۔ اسی طرح سورج گرہن اور بارش کی نماز بھی ان اوقات میں مکروہ نہیں، کیونکہ ان نمازوں کے لیے اسباب ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نوافل کی بھی قضا ہوتی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے قضا فرمائی، اور ہمارے لیے آپ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نیند کا غلبہ ہوتا یا آپ علیل ہوتے اور رات کو نہ اٹھ سکتے تو دن کے شروع میں 12 رکعت پڑھتے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور مؤذن کو جواب نہ دے سکے تو سلام کے بعد بطور قضا اذان کا جواب دے، اگرچہ مؤذن خاموش ہو گیا ہو۔ اس صورت میں اس شخص کے قول کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ پہلے کی مثل ہے اور قضا نہیں، کیونکہ اگر اس طرح ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کراہت کے وقت نہ پڑھتے۔ ہاں، اگر کسی شخص کا وظیفہ ہو اور کسی عذر کی وجہ سے وقت پر نہ پڑھ سکے تو اسے چاہیے کہ اس کے چھوڑنے میں اپنے نفس کو رخصت نہ دے، بلکہ دوسرے وقت میں اس کا تدارک کرے، یہاں تک کہ اس کا نفس آسائش و آرام کی طرف مائل نہ ہو، اور نفس کے مجاہدے کے طور پر اس کا تدارک اچھا ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اچھا عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ قلیل ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دوام عمل میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا، ترجمہ: جو آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو پھر تھک کر اسے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ تو اس وعید کا مصداق نہیں بننا چاہیے۔ اس حدیث کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اس لیے ناراض ہوتا ہے کہ اس نے تھک ہار کر اسے چھوڑ دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہوتی تو اسے ملال نہ ہوتا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔